ہو سکتا ہے آج برا وقت چل رہا ہو آپ کو کوئی چھوڑ گیا ہو، کسی نے دھوکہ دیا ہو، کوئی زندگی بھر کے خواب دکھا کر دھتکار گیا ہو، یا آپ نے زندگی میں بہت کچھ کھو دیا ہو اور اب آپ کو لگتا ہو کہ زندگی تو ختم ہو گئی ہے، زندگی تو برباد ہو گئی ہے اور زندگی سے خوشیاں تو ختم ہی ہو گئی ہیں اور آپ نے جینا چھوڑ دیا ہو اور آپ کے چاروں طرف صرف اداسی ہی ہوتی ہو۔ مان لیا آج آپ پوری طرح ٹوٹے ہوئے ہو، لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کے آگے احتجاج کر رہے ہو؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جب کسی ادارے کے امپلائیز کے جائز مطالبات نہیں مانے جاتے تو وہ سب احتجاج پر آ جاتے ہیں، مگر آپ نے جینا چھوڑ کر، خوش رہنا بند کر کے، سگریٹوں کے دھوئیں اڑا کر کس کے آگے احتجاج کر رہے ہو؟ کیا اس انسان کے لیے جو آپ کو چھوڑ گیا ہے، یا اس معاشرے کے آگے، یا پھر اپنی قسمت کے آگے؟ کیا یہ سب کر کے آپ کی حالت بدلنے والی ہے؟ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہو۔ آپ اپنی زندگی سے خوش ہو یا نہیں؟ کیا کسی کو اس بات سے فرق پڑتا ہے؟ پہلے کم از کم اتنا تو سوچ لو۔ اچھا، پھر ہم اپنے خدا پر بھی سوال اٹھا لیتے ہیں۔ میں کچھ دن پہلے اسی ٹاپک پر ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا 2 سال کے ریلیشن شپ کے بعد ریجیکشن بھی مجھے ملی، زندگی بھی صرف میری برباد ہوئی، تکلیف میں بھی آج صرف میں ہوں اور وہ لڑکا تو آج کسی اور کے ساتھ خوش ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا اللہ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ تو اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی تکلیف میں ہے اور میری کوئی سخت بات اسے مزید دکھی کر سکتی ہے۔ مگر بعد میں سوچ رہا تھا کہ خدا کو ہماری تکلیف کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے ہاتھ پر بلیڈ سے کٹ لگا دوں اور پھر اس پر نمک چھڑک دوں اور پھر کہنا شروع کر دوں کہ خدا کو میری تکلیف نظر کیوں نہیں آتی۔ کیا خدا نے آپ کو کہا تھا کہ کسی انسان سے جنونی محبت کرو یا کسی انسان کو اپنا نشہ ہی بنا لو؟ جس طرح زخم ہونے پر درد ہونا نیچرل ہے، ویسے ہی دل ٹوٹنے پر ایموشنل پین ہونا بھی نیچرل ہے۔ آج آپ کو لگتا ہوگا کہ میری زندگی سے خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انسان نے خوش رہنا ہے یا نہیں، یہ انسان کی اپنی ہی چوائس ہوتی ہے۔ آج آپ کی زندگی کے 20-25 سال گزر چکے ہوں گے اور کل کو 40-50 سال بھی گزر جائیں گے، اور آپ ذرا تصور کریں کہ آپ نے اپنی زندگی کے 50 سال اداسیوں میں گزار دیے ہوں۔ یہ زندگی تو آپ کی خوشیوں کا انتظار نہیں کرنے والی، یہ وقت تو گزر ہی جائے گا، مگر کیا آپ نے اپنی زندگی جینی ہے یا کاٹنی ہے؟ میں نے بہت زیادہ زندگی تو نہیں گزاری، مگر میں اپنی 21 سالہ زندگی میں اتنا تو سیکھ گیا کہ زندگی اگر گزارنی ہے تو دکھوں اور اداسیوں کے ساتھ ہی گزارنی ہوگی۔ مجھے یاد ہے میں بچپن میں جب اسکول میں تھا تو میں اتوار کا بہت انتظار کرتا تھا، کیونکہ چھٹی کا دن ہوگا، اسکول نہیں جانا پڑے گا، صبح دیر سے اٹھوں گا، پھر سارا دن کمپیوٹر پر گیم کھیلوں گا۔ مگر جب اتوار والے دن صبح میں اٹھتا تھا تو میں سوچنے لگ جاتا تھا کہ کل سے پھر اسکول جانا پڑے گا۔ اسکول ہفتے میں 6 دن جاؤ مگر چھٹی 1 دن ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے میں وہ چھٹی بھی انجوائے نہیں کر پاتا تھا۔ مگر پھر مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گیا کہ ہفتے میں 6 دن اسکول تو جانا ہی پڑے گا اور چھٹی 1 ہی دن ملے گی۔ اب وہ چھٹی اداس ہو کر گزار دوں یا انجوائے کروں، یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی حال زندگی کا بھی ہے۔ ہفتے کے 6 دن دکھ اور غم ہوں گے اور 1 ہی دن ملے گا جب تھوڑی ریلیکسیشن ہوگی، اور اس دن آپ خوش ہو یا رونا شروع کر دیں کہ میری زندگی میں تو بہت مسائل ہیں۔ دونوں ہی کنڈیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی زندگی کو یا وقت کو۔ تو آج سے خوش رہنا شروع کیجئے، کیونکہ آج آپ کی زندگی میں چاہے جتنے مرضی مسائل ہوں گے، مگر آج بھی آپ جیسی زندگی گزارنا اس دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا خواب ہوگا۔